حضرت عثمان حضرت صدیق اکبر کی دعوت سے دامن اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے چچا نے انہیں کچی کھال میں لپیٹ کر کے دھونیاں دی کہ اسلام سے منحرف ہو جاؤ، لیکن حضرت عثمان بن عفان ڈٹے رہے اور استقامت کے ساتھ اسلام پر گامزن رہے، اور اللہ نے ان کو پھر جو شانیں دی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے دور تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہیں۔ یہ اعزاز صرف حضرت عثمان غنی کو نصیب ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، یکے بعد دیگرے، تو اس وجہ سے انہیں ذوالنورین، 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کے مال سے اس امت کو بہت تقویت عطا کی۔ تحریک اسلام کے لیے جن لوگوں نے مالی وسائل پیش کیے، ان میں نمایاں نام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ انہوں نے جتنی ضرورت پڑی اتنا مال پیش کر دیا۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا تو حضور نے تحریص دلائی، تو انہوں نے کہا حضور میں 300 اونٹ پیش کرتا ہوں، ما ساز و سامان کے۔ تو حضور نے پھر تحریص دلائی تو پھر کھڑے ہو گئے، پھر تحریص دلائی تو پھر کھڑے ہو گئے، اور جو حضور کہتے رہے وہ پیش کرتے رہے۔ بیر روما کی کہانی آئی، جب مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے آئے تو مسلمانوں کے لیے کوئی میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا۔ قریب ترین باغ بیر روما تھا، ایک یہودی کی ملکیت تھا، وہ مہنگے داموں دیتا اور مسلمانوں کی مجبوری سے اور زیادہ فائدہ حاصل کرتا۔ غریب مسلمان تھے، گھر بار چھوڑ کے گئے تھے، پانی بھی مول کا خریدے اور وہ بھی مہنگے داموں، پھر یہودی کے نخرے اس پہ الگ۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی حضور یہ ذمہ داری میری ٹھہری۔ بیر روما آج بھی وقف ہے، اور اس کی جتنی بھی جائیداد ہے، املاک ہے، اور ارد گرد جو مزرعہ ہے، یہ باغات ہیں، باقاعدہ آج بھی حضرت عثمان غنی کے نام کا بینک میں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اور اس کی ساری کمائی ان کے نام جمع ہوتی ہے اور پھر نیکی کے کاموں کے اندر صرف ہوتی ہے۔ عثمان غنی کا وہ وقت آج بھی جاری ہے اور اس سے دنیا آج بھی فیض پا رہی ہے۔ مسجد نبوی میں جب لوگوں کا ہجوم بڑھا تو حضور نے فرمایا کہ کون ہے اس کی توسیع کرے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا حضور یہ ذمہ داری میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی بابت آئی تو عثمان کا انداز ہی نرالا تھا، اور پھر حیا جو ان کا ایک ایسی پہچان ہے کہ جو ان کی نمایاں شان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ جانتے ان کا پانی بند کر دیا گیا تھا، مدینے پر بلوانیوں نے قبضہ کر لیا، اور 40 دن تک حضرت عثمان غنی پر پانی بند رہا، گھر میں محصور ہو گئے۔ 40ویں دن جس دن شہادت ہوتی ہے اس دن آپ نے سر انور باہر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، جس وقت مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی تھی، رسول کریم نے کہا کوئی ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کرے؟ تو کس نے توسیع کی تھی؟ کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا آج مجھے اس مسجد میں 2 نفل پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں، جب مدینے والوں کو پانی نہیں مل رہا تھا اور مہاجرین کو یہودی مہنگے داموں پانی دے رہے تھے، تو کون تھا جس نے بیر روما خریدا اور وقف کیا رب کے نام پہ؟ تو لوگوں نے کہا عثمان آپ نے۔ تو کہا آج مجھے 2 گھونٹ اس کنویں سے دستیاب نہیں، اور پھر آپ نیچے آ گئے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ اور جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا 40 دن پیاسا رکھنے کے بعد، تو اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کا خون قرآن مجید کی اس آیت پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، امام مظلوم ظلمن آپ شہید کیے گئے۔ کل قیامت کے دن عثمان غنی تلاوت کرتے اٹھائے جائیں گے۔
اللہ تعالی حضرت عثمان غنی کی روح کی برکتیں ہمارے من میں اتار دے۔